السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد تمام دہشت گرد مار دیے گئے، آپریشن تو ہو گیا، اب سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا کیسے ہے؟ دہشت گردوں کی کمیونیکیشن افغانستان میں ہینڈلر سے ہوتی رہی، افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اس کو روکا کیسے جائے؟ اور جعفر ایکسپریس سانحے کے بعد سیاسی الزام تراشیاں، اس نازک صورتحال میں سیاسی جماعتوں کا ایک دوسرے کے خلاف بولنا بنتا ہے؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے تفصیل سے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کا آپریشن دوسرے روز مکمل ہو گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران موقع پر موجود تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ باقی یرغمالی مسافروں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ دہشت گرد یہ یرغمالی خواتین اور بچوں کو انسانی شیلڈ کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ اس سے پہلے سیکیورٹی فورسز نے 190 مسافروں کو بازیاب کرایا تھا۔ فورسز نے آپریشن کی کلیئرنس کے دوران انتہائی احتیاط برتی اور معصوم جانوں کو بچایا، تاہم اس سے پہلے کچھ مسافر دہشت گردوں کا ٹارگٹ بھی ہوئے۔ بلوچستان اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے سانحہ جعفر ایکسپریس کی شدید مذمت کی اور کہا، کون ہے جو قتل و غارت کر رہا ہے؟ ہم کیوں نہیں نام لیتے؟ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ایک اجلاس کی صدارت کی اور جعفر ایکسپریس واقعے میں ملوث عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ سرفراز بگٹی نے واضح کیا، سخت فیصلے ناگزیر ہو چکے ہیں، اب ہر طرح کی کنفیوژن سے نکل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنا ہوگی۔ آج اسلام آباد میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری حکام شریک ہوئے۔ سانحہ جعفر ایکسپریس کی وجہ سے پیدا صورتحال پر قومی اور داخلی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم فیصلوں کی منظوری بھی دی گئی، اور دہشت گردی میں ملوث عناصر، ماسٹر مائنڈز اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف پوری قوت سے کارروائی پر اتفاق کیا گیا۔ بولان میں پیش آنے والی دہشت گردی کے واقعے پر عالمی برادری نے بھی شدید رد عمل دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کرنے چاہیے۔ چین، امریکہ سمیت کئی ممالک نے بھی اس دہشت گردانہ حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بلوچستان میں گزشتہ روز جعفر ایکسپریس کے مسافروں کے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر پوری قوم افسردہ ہے۔ دہشت گردوں نے بڑے منظم انداز میں یہ حملہ کیا۔ خودکش بمباروں نے مسافر، خواتین اور بچوں کو ڈھال بنائے رکھا۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے باعث دہشت گرد چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں تقسیم ہوئے اور فورسز کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ کرتے رہے۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی ٹرین کا ڈرائیور گزشتہ روزی فائرنگ کے باعث شدید زخمی ہوا تھا، جو بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ کچھ مسافروں کے بھی زخمی ہونے کی اطلاعات تھیں، جس کے پیش نظر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن سے ریلیف ٹرین کے ذریعے طبی عملہ، میڈیکل اور دیگر ضروری سامان بولان بھجوایا گیا۔ جعفر ایکسپریس کے سانحے کے باعث کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروس معطل کر دی گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد اپنے پیاروں کی باحفاظت بازیابی کے لیے بے حد فکر مند رہی۔ پاکستان ریلویز کی جانب سے مسافروں کے لواحقین کے لیے ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا، جہاں لوگ سارا دن مسافروں سے متعلق معلومات حاصل کرتے رہے۔ ناظرین، بولان میں جس جگہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ہوا، یہ کوئٹہ اور سبی کے درمیان 100 کلومیٹر سے زائد کا دشوار گزار پہاڑی علاقہ ہے، اور یہاں ریلوے لائن پر 17 سرنگیں ہیں۔ ریلوے حکام کے مطابق بولان کے اس ایریا میں ٹرین کی رفتار معمول سے بہت کم ہو جاتی ہے۔ ماضی میں اس علاقے میں ریلوے ٹریک پر راکٹوں اور ریموٹ کنٹرول بموں سے حملے ہوتے رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ شدت پسندوں اور دہشت گردوں نے ٹرین کو روک کر مسافروں کو یرغمال بنایا۔ چند ماہ میں شدت پسندوں کی جانب سے جعفر ایکسپریس کو نشانہ بنانے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ نومبر 2024 میں بھی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ ہوا تھا، جس میں 26 افراد جاں بحق اور 60 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ ناظرین، کوئٹہ ریلوے حکام کے مطابق گزشتہ روز جعفر ایکسپریس میں 400 سے زائد مسافر جو ہیں وہ سفر کر رہے تھے، جن میں عام مسافروں کے علاوہ سرکاری ملازمین بھی شامل تھے۔ جعفر ایکسپریس حملے کی ذمہ داری جو ہے وہ دہشت گرد تنظیم بلوچ لبریشن آرمی جو ہے وہ قبول کر چکی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق
जाफर एक्सप्रेस पर हमला आवर दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में रहे। एक तरफ पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तो दूसरी जानिब भारत और उसका मीडिया मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने में मसरूफ है, बगैर किसी तस्दीक के मन घड़त खबरों और जाली वीडियोस का सहारा लेकर दुनिया को गुमराह कर रहा है, जो कि इंतहाई काबिल अफसोस है। क्योंकि कम से कम मुझे तो ये लग रहा है कि ये एक गेम चेंजिंग मोमेंट आया है। जिस तरह आपको याद होगा 2014 में जब APS का सानिया आया था और उसके बाद एक फंडामेंटल शिफ्ट आया था पाकिस्तान की जो अप्रोच थी दहशतगर्दी की तरफ, और जिसमें जो पब्लिक ओपिनियन था वो भी टर्न किया था, और जो पॉलिटिकल डिविजन्स थे, बड़े सीरियस डिविजन्स थे, उनको भी एक कम से कम उस वक्त के लिए ख़त्म कर कर और तमाम जो जितने भी सियासी जमातें हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक मेज़ पर लाकर और सब ने फिर इत्तफाक किया था, फिर नेशनल एक्शन प्लान बना था। क्या ये वो सानिया है जिसके बाद इसी तरह का एक बहुत यानी कि एक गेम चेंजिंग किस्म का हमारी जो अप्रोच है वो हो सकती है? ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सवाल आसान है, इसका जवाब मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इशू भी है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक मिलिट्री इशू भी है, ये काइनेटिक इशू भी है, और ये एक पब्लिक यानी इंगेजमेंट का इशू भी है। क्या करें, किस तरीके से इस सानहे के बाद जो है वो अपनी जो हमारी ओवरऑल अप्रोच है उसको इस तरीके से कैलिब्रेट करें कि वंस एंड फॉर ऑल हम ये जो दहशतगर्दी है इस पर काबू पा सकें। दो बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड मेहमान मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, ज़रा उनकी मदद से इस सवाल की तशरीह करने की कोशिश करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल तारिक रशीद, और ये जनरल तारिक जो हैं ये इस एरिया में सर्व भी कर चुके हैं, GOC रहे हैं, और अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है इसके हवाले से जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वहाँ GOC की वो सर अंजाम देते रहे हैं, तो ही इज़ वेरी रेलिवेंट टू टुडेज़ डिस्कशन। और डॉक्टर कमर चीमा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन को देखते हैं और ख़ास तौर पर ये तमाम तर जो काउंटर टेररिज्म के मामलात हैं इन पे भी उनकी गहरी नज़र है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जनरल तारिक, बात अगर मैं आपसे शुरू करूं, मैं जिस तरह अपने इब्तदाई में कह रहा था कि मुझे तो कम से कम ये लग रहा है कि ये एक ऐसा मोमेंट आ गया है, इतना बड़ा ये सानिया पेश आया है कि इसके बाद भी अगर हम मुकम्मल तौर पर फोकस ना कर पाए इस इशू पे, तो फिर यानी बहुत मुश्किल सवाल हमें अपने आप से पूछने पड़ेंगे। आपकी असेसमेंट में, जाहिर बात है बलूचिस्तान में ये मामला बड़े अरसे से चल रहे हैं, बट ये जो अभी हुआ है जाफर एक्सप्रेस के साथ, डू यू थिंक आफ्टर दिस इज एन APS काइंड ऑफ अ मोमेंट? बिल्कुल आपने सही कहा कि ये गेम चेंजर होगा या एक वाटरशेड मोमेंट है। जिस तरह से आपने कहा 16 दिसंबर 2014 पे APS पे हमला हुआ था, और उसी तरह उसी लेवल पे ये इन्होंने पूरी ट्रेन पे हमला किया है। और ये देखें, हमला तो खैर वो उन्होंने कर लिया, बट उसमें जिस जगह हमला हुआ वो B एरियाज था, वो वहाँ पे जिम्मेदारी सिक्योरिटी की लेवीज की थी। अब B एरियाज क्या होते हैं? B एरियाज लेवीज के जिम्मेदारी में आते हैं, वहाँ पुलिस का अमल दखल नहीं होता। और लेवीज जो है वहाँ बलूचिस्तान में एक मजाक बनाया हुआ है, कोई फेडरल लेवीज हैं, कोई प्रोविंशियल लेवीज हैं, और लेवीज को भर्ती कौन करता है? लेवीज को उस इलाके का सरदार भर्ती करता है। तो जिस इलाके में ये हुआ उस सरदार के खिलाफ हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए, और फिर भर्ती सरदार साहब मान करते हैं, और उनको एम्प्लॉय जो लोकल DC होता है वो एम्प्लॉय करता है। तो आप देखें DC का क्या एक्सपीरियंस है टू कॉम्बैट टेररिज्म, और ये एक मजाक उन्होंने बनाया हुआ है। और इनका देखें वहाँ पे 83,000 लेवीज और फ्रंटियर कांस्टेबलरी के लोग हैं बलूचिस्तान में, और इनका बजट 92 अरब रुपए है, और 60% नॉन ट्रेसेबल है, उनका पता ही नहीं है कहाँ पे है, और जो 40% है वो हाईली अनट्रेन्ड है। तो ये वहाँ इंसिडेंट हुआ, वहाँ कोई लेवीज वाला मौजूद नहीं था, और जो खबरें पता चली हैं 24 घंटे बाद भी वहाँ लेवीज वाले नहीं पहुंचे, और पहले FC पहुंची और फिर फौज ने पहुंच के इन टेररिस्ट को जहन्नम वासिल किया है। तो ये लाइव प्रॉब्लम्स हैं, हमें इनके रूट काज में जाना होगा। और बलूचिस्तान जो है 44% ऑफ पाकिस्तान है, जैसे आपको पता है इसके 8 डिवीजन्स हैं,
38 ڈسٹرکٹس ہیں اور ہر ڈسٹرکٹ ڈویژن معدنیات سے مالا مال ہے. تو جل صاحب لیکن میں تھوڑا سا اگر اس طرف آؤں، جو ابھی آپ نے بات کی لیویز کا ایشو ہے، بالکل یہ جنون ایشو ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کا ایک لارجر اسٹریٹجک پرسپیکٹو دیکھیں کہ وہاں پہ یہ انسرجنسی جو ہے، جو دہشت گردی جو ہے، وہ اب بہت حد تک وائڈ اسپریڈ ہے. یہ ابھی تو شروع ہوئی نہیں، بڑے عرصے سے چل رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بہت سارے واقعات ہو رہے تھے، پھر وہ واقعات بڑے ہونے شروع ہو گئے اور اس کے بعد پھر الٹیمیٹلی وہ معاملات اتنے سکیل اپ ہوئے کہ اب یہ اتنا بڑا سانحہ پیش آ گیا. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ بیسڈ آن یور اون ایکسپیرینس، کیا آپ کے خیال میں اس واقعے کے بعد جو ہماری اپروچ تھی ٹورڈز انسرجنسی ان بلوچستان، جس میں ظاہر بات ہے جو ہمارا جو ملٹری فورسز ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں، اس اپروچ میں کوئی فنڈامنٹل شفٹ آئے گا؟ جی دیکھیں، بالکل شفٹ آنا چاہیے، اور جب تک یہ فنڈامنٹل شفٹ نہیں آئے گا وہ کیسے آئے گا؟ دیکھیں، آپ کو ایک تو لوکل پاپولیشن کو آن بورڈ لینا ہوگا، انہیں انسپائر کرنا ہوگا، اور جتنے بھی ٹیرورسٹ پکڑے جاتے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی آپ کیوں ٹیرورسٹ بنے، آپ نے کیوں یہ گروپ جوائن کیا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو سینس آف ڈیپریویشن تھی، میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، مالی حالات بہت کمزور تھے، اور میں ان کے بکاوے میں آ کے ان کے پاس چلا گیا. تو اگر اسٹیٹ ان کو انگیج کرے، اسٹیٹ ان کو جابز دے، اسٹیٹ وہاں انڈسٹریز لگائے، اسٹیٹ جو وہاں پہ ان لافل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اسمگلنگ کی فار ایگزامپل، تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اسمگلر جو ہے، ڈرگ اسمگلر، آئل کا اسمگلر جو ہے، بجلی چور، گاڑیوں کی اسمگلنگ، یہ بہت بڑا ایک کارٹل ہے، اور اس کارٹل کا جو ہے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ جوڑ جو ہے ان دونوں کو سوٹ کرتا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہاں اس میں بے امنی ہو. اب دیکھیں، اس کے بلوچستان واحد صوبہ ہے جس کے بارڈر افغانستان سے ایران سے ملتے ہیں، اور اس میں دنیا جہاں کے لوگ آئے ہوئے ہیں. بالکل. وہاں اچھا، میں اس کا یہ والا جو اینگل ہے، میں جل صاحب اس پہ آتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کا، لیکن میں ایک سیکنڈ اگر ڈاکٹر قمر چیمہ کو بھی انوالو کر لوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، یہ جو بھی جل صاحب بات کر رہے ہیں یہ درست ہے کہ ہمیں اپنا جو اپروچ ہے چینج کرنی پڑے گی، لیکن وہ جو ہم پہلے موازنہ کر رہے تھے اور جو میں نے کہا کہ جی گیم چینجر یہ ہو سکتا ہے، جنرل طارق نے کہا کہ یہ واٹر شیڈ مومنٹ ہو سکتا ہے، جو ہم بات کر رہے تھے اے پی ایس کی. اچھا، اے پی ایس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی، ٹیلی ویژن پہ ڈیبیٹ ہوتی تھی. ڈاکٹر صاحب کو یاد ہوگا کہ کچھ کہتے تھے نہیں جی یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بیگ گئے، ان کو واپس لے آئیں گے. معاشرے کے اندر بھی there was a division of opinion. لیکن جب وہ اے پی ایس ہوا تو اتنا بڑا سانحہ ہوا کہ سڈنلی ہم نے دیکھا کہ ہماری پوری ریاست کے اندر بھی کنفیوژن تھا. ہماری ریاست اور ہمارا معاشرہ اس کو ایک فوکس ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ جو آپریشنز ہونے شروع ہوئے جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ جی وہ پتہ نہیں کب ہوں گے، اور اس کے بعد ہم نے 2 3 4 6 سال میں کیونکہ فوکسڈ طریقہ تھا تو ہم نے جو دہشت گردی تھی اس کی کمر توڑ دی تھی. کیا بلوچستان میں بھی اگر آپ وہ کمپیریزن ڈرا کریں، یہاں بھی وہ ایک طریقے سے ایک کنفیوژن ہے، پبلک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے، اس واقعے کے بعد آپ کو وہ فوکس نظر آ رہا ہے جس کی ضرورت ہے، یا ریاست کو اس فوکس کو خود اسٹیبلش کروانا پڑے گا؟ یہ جو بات آپ نے بعد میں کی ہے کہ ریاست کو فوکس اسٹیبلش کروانا پڑے گا، یہ پوائنٹ ہے. دیکھیں فہد صاحب، آپ اس مسئلے کو کہہ لیں یہ ایک سٹرکچرل ایشو ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، آئیڈینٹی کا ایشو ہے، رسو کا ایشو ہے، آپ اس کو جو شکل دینا چاہیں دے لیں، لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کی ریاست پہ حملہ ہے، یہ سٹیٹ پہ حملہ ہے، اور میں اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے بات کرنا ہوں. ایک تو جو جل صاحب نے بات کی انٹرنل وہاں پہ جو اسٹرکچرل پرابلم ہے ان پہ بات کی. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اپنا جو اسٹریٹجک پوسچر ہے وہ بدلنا چاہیے. آپ کا 2600 کلومیٹر کا افغانستان کا بارڈر ہے، بالکل پورس ہے، ایران کے ساتھ بارڈر موومنٹ چلتی رہتی ہے. آپ کیسے اس چیز کو دنیا میں ہائی لائٹ نہیں کرتے کہ ایک آپ کے ملک میں ایکٹیو انسرجنسی ہے، یہ دہشت گرد گروپ بیٹھے ہیں، ان کو خطے سے سپورٹ آ رہی ہے، اور زیرو سپیکنگ پاور ہے آپ کے فارن منسٹر کی اور پرائم منسٹر کی، زیرو کمیونیکیشن ہے اس ایشو کے اوپر کہ ہمارے ملک کے اندر جو دہشت گرد جماعتیں لڑ رہی ہیں، ہماری ریاست کو حملہ کر رہی ہیں، ان کے ہم نے کیا کرنا ہے. مجھے بتائیں، میں آپ کو فاصل ایک مثال دیتا ہوں. بھارت مسلسل ہر روز جہاں جاتا ہے اس کا فارن منسٹر اینڈ پرائم منسٹر جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے اس میں پاکستان کا ذکر ضرور ہوتا ہے. وہ کسی نہ کسی اینگل سے دیکھیں، میں خود ساری جوائنٹ سٹیٹمنٹ پی ایم آفس کی اور فارن منسٹر کی اس کی پڑھتا ہوں، ہر دفعہ پاکستان کا ذکر ہوتا ہے. آپ ایک دفعہ ڈاسیر بھیج دیتے ہیں،
6 साल बाद आपको पता ही नहीं होता डॉसियर आपने कहाँ भेजे थे, हमने क्या कहा था। असल पॉइंट ये है कि हमें बात करनी नहीं आती, नैरेटिव हमारा बहुत कमजोर है। हम लाशें भी उठा रहे हैं, हम शहीद भी होते हैं और हम आपस में लड़ते रहते हैं और इनवर्ड लुकिंग अप्रोच है, अंदर ही अंदर बातें करते हैं। ये जो नैरेटिव का मामला है डॉक्टर साहब जो आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उस तरीके से अगेन मुझे तो लगता है कि वो जो हमारा लैक ऑफ फोकस है, ये उसकी एक और मैनिफेस्टेशन है, उसकी एक और रिफ्लेक्शन है कि आप जो है वो नेशनली जो है वो इस मामले पर, इस इशू पर फोकस नहीं कर पा रहे और उसकी गहराई में नहीं जा पा रहे और उसके बाद वो पॉलिसी एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे जिसके जरिए मामला जो है वो सारी दुनिया में एक सर्टन हमारे एंगल से रिफ्लेक्ट हो। लेकिन नाज़रीन हमारी ये डिस्कशन जारी है, ब्रेक का वक्त हो रहा है, जब वापस आएंगे तो जरा मजीद बात करेंगे कि अब आगे चलकर हमें क्या करने की जरूरत है आफ्टर दिस ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुश आमदेद, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जनरल तारिक, एक तो नैरेटिव का मामला है, दूसरा मामला है ऑन द ग्राउंड इन दहशतगर्दों से और ये तो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, इनसे निपटना। आप क्योंकि इस एरिया में सर्व करते रहे इतना अरसा और तमाम मामला को अच्छी तरह जानते हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि देखिए क्या इस सानहे के बाद जो हमारा जो काइनेटिक ऑप्शन है, क्या उसमें कुछ चेंज आना चाहिए और अगर वो कैसे आए? क्योंकि देखिए मेरे ख्याल में इसके बाद अगर पब्लिक ओपिनियन जो है वो रैली करता है इन दहशतगर्द तंजीमों के अगेंस्ट और काइनेटिक ऑप्शन को फुल बैकिंग मिलती है, तो हमारे पास क्या चैलेंजेस होंगे जिनको ओवरकम करना जरूरी होगा अगर हम वंस एंड फॉर ऑल उस तरह की कामयाबी इनके खिलाफ हासिल करना चाहते हैं जो हमने एपीएस के बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कामयाबी हासिल की थी। वो कौन से चैलेंजेस हैं जिनको हमें ओवरकम करने की जरूरत होगी? सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है किसी भी लीडर के लिए, किसी भी हुकूमत के लिए, कि वो लोगों को इंस्पायर करे, लोगों को अट्रैक्ट करे, लोगों का उसमें कॉन्फिडेंस हो और वो कुछ लोगों को दे। मैंने वहाँ ऐसे भी लोग देखे हैं वहाँ पे डियर फहद कि बेचारों के पास एक कमरे का घर नहीं है, वहाँ पे टोटल सरदारों के वो उसके रहम करम पे है और वो गारों में रहते हैं, उनके पास झोपड़ी भी नहीं है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ डेप्रीवेशन है और ये हुकूमतें जितनी भी पिछली आई इन्होंने सरदारों के थ्रू बलूचिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश की और सरदारों ने अपनी इनसे खूब दौलत कमाई। जैसे मैंने कहा 92 अरब जो रुपया आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, जबकि 60% वहाँ गोश्त है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको इंगेज करें। अगर वो जेन्युइन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोग उनकी बात सुनेंगे और वो उनकी जिम्मेदारी ठहराएं कि वो अपने इलाकों में किसी किस्म की टेररिस्ट को उसकी प्रेजेंट ना होने दें, अगर है तो रिपोर्ट करें आके और वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें। जैसे मैंने आपको कहा कि डिस्ट्रिक्ट 38 हैं और आज तक कोलू और डेरा बुक्ती की सड़क नहीं बनने दी गई। तो लेकिन इसका जो दूसरा एंगल है, एक तो ये एंगल हो गया, लेकिन जो दूसरा एंगल है वो ये कि अगर हम काइनेटिकली इन इंसर्जेंट्स की जो कमर है उसको तोड़ना चाहते हैं तो हमें उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? क्या कैपेसिटी इश्यूज हैं? क्या अफगानिस्तान में इनको जो रेफ्यूज मिल रहा है वो इशू है? क्या जो इनको इंडिया से इंटेलिजेंस एजेंसी से इनकी जो फंडिंग हो रही है, इनको वेपन्स दिए जा रहे हैं, इनको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, क्या वो इशू है? और अगर वो इशू है हम क्यों नहीं रोक पा रहे ये तमाम तर जो इनको सहूलतें मिल रही हैं? देखिए उसको बिल्कुल हम रोक सकते हैं। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस बड़ी रोबस्ट है, बड़ी प्रोफेशनल है, उनका दुनिया उनकी प्रोफेशनल को सिक्का मानती है। इसमें हमें आर्मी को स्पेशल पावर्स देनी होगी और जो जितनी भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, पुलिस है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी है, लेवीज को है, इसको आर्मी के एक यूनिफाइड कमांड के अंदर देना होगा और उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, उनकी टास्किंग करें कि आपके पास 4 महीने है, 6 महीने है, इसमें हमें तमाम बलूचिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करना होगा। और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के तहत इन्हें चेक पोस्टें, फॉर एग्जांपल जब मैं वहां था तो एक वक्त ऐसा आया था कि तमाम टनल्स को, जितनी सुरंग थी, जितने ब्रिजेस थे, जितने इंपॉर्टेंट ग्राउंड्स थे, सब पे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज की प्रेजेंस होती थी और फिर बाद में शायद हटा दी गई। तो ये आपको करना हो, एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। बिल्कुल। लेकिन उसके स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स यही हैं कि एक तमाम एरियाज होंगे, यूनिफॉर्म रूल ऑफ लॉ होगा और यूनिफाइड मिलिट्री कमांड होगी जिसके अंदर तमाम लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ऑपरेट करेंगी। इसी तरह हमें इंटेलिजेंस सिस्टम को अपग्रेड करना होगा और लोगों को अपने साथ मिलाना होगा। जहां तक बाहर का तल्लक है, मैं डॉक्टर कमर चिमा को इन्वॉल्व करूं। जी आप फाइनल वर्ड कह दें। जी जनरल साहब।
جی میں چاہ رہا تھا تو اگر ان کے کیمپس وہاں بالکل موجود ہیں. میری ایک وہاں پہ جب میں چیف آف سٹاف صدرن کمانڈ کا تھا تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی اس وقت آئی ایس ایف اینڈ نیٹو کمانڈر کے ساتھ, تو وہاں طالبان کمانڈر یہ افغان کے جو ملٹری کمانڈر آئے ہوئے تھے, تو میں نے ان سے باتوں میں پوچھا, میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم نے یہ جو کندھار ہے سارا کلیئر کر دیا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ نے کندھار سارا کلیئر کیا ہے تو کیا وہاں بی ایل اے کے کیمپس ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہے وہاں, ہم نے وہاں دیکھے ہیں. تو یہ ہم نے اپنی رپورٹس میں بتایا تھا. تو پاکستان کو اپنا جو سٹانس اور اسٹیچر جو ایکشن ہے ایک نیوکلیر پاور کی طرف اور ایک مطلب اسٹرانگر جو ہماری ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کے تحت That's the important point actually جو ابھی آپ نے ذکر کیا. باقی جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ان سے بات کرنی چاہیے. ڈاکٹر قمر چیمہ دیکھیں, اب فائنل میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں, یہی جو بھی جنرل طارق بات کر رہے تھے کہ یہ تو ہم بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ بالکل ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے وہ بھی کرنا چاہیے, لیکن جتنی دیر ہماری یہ ڈسکشنز چل رہی ہیں اور پالیسی آپشنز پہ بات ہو رہی ہے اور آپس میں ہم ایک پبلک ڈسکورس میں جو ایک دوسرے کے اوپر ہم الزام تراشی کر رہے ہیں, یہ جو دہشت گردوں کی جو ابیلٹی ہے ٹو ویج دس کائنڈ آف asymmetrical conflict وہ بڑھتی جا رہی ہے, ورنہ یہ جو اتنا بڑا جو سانحہ ہوا یہ نہ ہوتا. اب آپ دیکھیں کہ اس ساری کا اوریجن جو ہے بہت حد تک وہ افغانستان سے ہمیں نظر آ رہا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا جو ایک ڈومیسٹک ایلینیشن ہے, وہ تو ہے ہی ہے, اس پہ تو ہم نے بات کرنی ہے, بٹ بنو میں اٹیک ہوتا ہے تو افغانستان سے اوریجنیٹ کر رہا ہے. یہاں پہ جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ کلیئر ہے, جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کے کیمپس بھی وہاں پہ ہیں. ابھی مجھے یہ بلوچستان گورنمنٹ کے ترجمان بتا رہے تھے کہ سیٹلائٹ فون کا جو کنیکشن ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے افغانستان سے. اب اس کا ہم کیا کریں, کیونکہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب تو یہ تو انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے. صرف اس انسیڈنٹ کو کنٹرول کرنا پھر مذمت کرنا دیٹ از ناٹ انف. سو ہمارے پاس کوئی اچھے آپشن ہے ٹو ونس اینڈ فار آل فکس دس پرابلم جو اوریجنیٹ کر رہا ہے افغانستان سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہمارا ہوتا ہے اس مسئلے کو بھولنا نہیں چاہیے. ہم آج ایک مسئلہ سولوشن اگر کوئی پرابلم ختم ہوا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک مسئلہ بھی ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کیا جا رہا, کیوں نہیں ریجنل فورم بنایا جا رہا, کیوں افغانستان کو جو ہے وہ ایک ریجن کے طور پہ ڈیل کیا جا رہا. دیکھیں ایران ہے, پاکستان ہے, سینٹرل ایشین ممالک ہیں, چائنا ہے, رشیا ہے. ہم کیوں ان خطے کے ممالک کو نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان کی سرزمین کیوں استعمال ہوگی خطے کے ممالک کے خلاف؟ امریکہ تو ان سے ایشورنسز لے سکتا ہے کہ وہاں پہ القاعدہ اور باقی دہشت گرد جماعتیں جو ہیں وہ امریکہ کے اور اس کے انٹرسٹ پہ حملے نہیں کریں گے. پاکستان کیوں نہیں لے سکتا؟ سوال یہ ہے ہماری کوئی ریجنل اپروچ بھی نہیں ہے, ہم بائی لیٹرلی تو ان سے انگیج نہیں کر پا رہے. اور اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ رابطے ہیں تو بھائی پھر ہمیں کیا روکتا ہے؟ آپ کو تو F-16 اسی چیز کے لیے ملے ہیں نا کہ کاؤنٹر ٹیررزم پرپسز کے لیے, تو ہم کیوں سٹرائک نہیں کر رہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے فہد صاحب یہ بالکل ایک پولیٹیکل کنفیوژن ہے. آن گراؤنڈ ٹیکٹیکلی آپ پرفارم کر سکتے ہیں, جب تک آپ اس کو ایک اسٹریٹجک لیول پہ نہیں کریں گے, ایک ریجنل کنیکشن بلڈ نہیں کریں گے, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور مسئلے کو بھول جاتے ہیں کیونکہ پھر وہ باتیں تو آتی ہیں جی بلوچستان انفارمیشن بلیک ہول ہے, وہاں سے ہمیں انفارمیشن ہی اس طرح نہیں آتی, چیزیں پتہ نہیں چلتی, تھوڑی آبادی ہے, ہم اگنور کر دیتے ہیں اس کو. تو ہم جب بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, میرا خیال ہے پولیٹیکل کلاس کو, پولیٹیشینز کو اس کو ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ بھی کرنا چاہیے. اور یہ پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ ہے. بالکل بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. آپ دونوں کو مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, میں آپ نے جوائن کیا. ناظرین یہ جو آخر میں بات کر رہے تھے, میں یہیں سے اپنی جو پروگرام کا جو اگلا حصہ وہاں سے جوڑوں گا کہ اب یہ ایک ایسا مومنٹ آیا ہے کہ اس وقت یہ ایک سنہری موقع ہے پاکستان کی قیادت کے پاس کہ وہ اپنے تمام تر جو دوسرے ان کے ڈفرنس ہیں ان کو سیٹ اسائڈ کریں. دہشت گردی جو ہے وہ اس وقت ہر چیز کو ڈومینیٹ کر رہی ہے, کیونکہ شاید بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ان بڑے شہروں میں نہیں ہو رہا, وہ خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے یا بلوچستان میں ہو رہا ہے تو ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑتا. یہ شاید لوگوں کی بھول ہے, کیونکہ جب اس طرح کے اتنے آڈیشس قسم کے ٹیرر اٹیکس ہونا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو ملٹری لیڈرشپ ہے, ان سب کو جو ہے وہ ایک بار ایک ٹیبل کے گرد بیٹھنا پڑے گا اور اس طرح کی گرینڈ اسٹریٹجی بنانی پڑے گی جس کے اوپر اتفاق رائے ہو, جس پہ تمام سٹیک ہولڈرز کا بائی-ان ہو, جیسا کہ 2014 میں ہوا تھا. تبھی اس فوکس طریقے سے ہم اس دہشت گردی سے نمٹ پائیں گے, ورنہ یہ معاملہ جو ہے یہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جائے گا. کیا سیاستدان اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ جو ان کا رسپانس آیا ہے اس سانحے پہ, کیا وہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ they are taking this as seriously as they should؟ بریک کے بعد جب میں آؤں گا تو اسی نقطے پہ ذرا بات کریں گے دوسرے وجہ سے.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अभी हम बात कर रहे थे ये जो एक टेरर इंसिडेंट हुआ है जाफर एक्सप्रेस है, इसके हवाले से जो अब आने वाले दिनों में जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन क्या आएगा, और जो एक बुनियादी हमारी अप्रोच है टुवर्ड्स टेररिज्म स्पेशली इन बलूचिस्तान, क्या उसमें कोई तब्दीली आएगी। अब इसका एक और बहुत ही अहम पहलू है जिस पे हम बात करेंगे, और वो ये है कि इसके रिस्पॉन्स में जो पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान किस तरह की इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई है। ये क्यों हो रहा है? जब इतना एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, इतना बड़ा ये टेरर इंसिडेंट हुआ है, तो क्या हमारी पॉलिटिक्स जो है वो इस नहज पे पहुंच गई है कि एक इतने बड़े सानहे पर भी जो है वो एक यूनाइटेड डिस्कोर्स नहीं हो सकता। मज़हर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के मायनाज सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और कमेंटेटर हैं। मज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा मज़हर साहब, ये आप भी ज़ाहिर बात से देख रहे हैं कि सानिहा इतना बड़ा हुआ है, लेकिन अगर PMLN की तरफ से देखें तो बार बार ये कहा जा रहा है कि देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनका रिस्पॉन्स है कि वो मजम्मत तो करते हैं लेकिन साथ साथ जो है वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं और अपनी पॉलिटिक्स को जो है वो इस तनकीद के अंदर भी जो है वो इन्वॉल्व कर रहे हैं। और PTI जो है वो ठीक है, उनके जो ऑफिस बेरर्स हैं वो तो कह रहे हैं कि जी बड़ी बहुत ये जितना मजम्मत करें कम है, लेकिन उनके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, उनका एक बड़ा मुख्तलिफ तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये क्या वजह, हमारी पॉलिटिक्स यहां तक पहुंच गई है, वी आर अनएबल टू यूनाइट बिहाइंड सच अ ट्रेजेडी? जी शुक्रिया फहद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर हम रिकॉल कर लें थोड़ा सा कि 2014 में जब APS हुआ था तो हमारा रिस्पांस कितना पॉजिटिव था। अगर आपको याद हो 2014 में इमरान खान का धरना चल रहा था और जब APS का वाक़या हुआ और उस वक्त नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उन्होंने फौरी तौर पे जो है वो पेशावर में जब इजलास बुलाया तो इमरान खान साहब ने अपने धरने को सस्पेंड करके वहाँ पहुँच गए थे और उधर उसमें शिरकत भी की थी। तो और सारी सियासी जमातें, पार्टी हो, ANP हो, जमात इस्लामी हो या तहरीक इंसाफ हो, तो सारी जमातें बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म पे हुई और उस ज़ाहिर उस इजलास में फौज, आर्मी चीफ भी थे, सारे लोग थे और उसी वजह से एक नेशनल एक्शन प्लान हम बना पाए। उसके बाद उस नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, कितना फ़ीसद हुआ, ये एक अलग डिबेट है, लेकिन एटलीस्ट एक जो रैपिड रिस्पॉन्स था फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज वो हमको नज़र आया 2014 में। इस वक्त उसके बाद हम देखें कि इतने सालों में इतने गैप बढ़ते गए हमारे और फिर हम इस नहज पे पहुंच गए कि अब हम इस सूरत हाल में आ गए हैं और ये बहुत बड़ा वाक़या है। मैं पहले भी कह रहा था कि मुझे APS के बाद ये सबसे बड़ा वाक़या नज़र आता है। आप इसकी जो इसकी नौयत है वो बहुत जो है वो सोचने वाली और परेशान कुन है कि एक ट्रेन जिसमें ज़ाहिर इतने कई सौ लोग सवार थे उसको यरगमाल बना लिया जाए, ये बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा खौफनाक सिचुएशन है और इस पर बिल्कुल उसी तरह का रिस्पॉन्स आना चाहिए था। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है अगर चाहे वो आप मुश्तरका इजलास बुला के इस मसले को सॉर्ट आउट करते या वज़ीर आज़म फौरी तौर पे जितनी बड़ी जमातें हैं उनके रहनुमाओं को टेलीफोन करके बुलाते इस मसले पर, और अब भी मौका है, अब भी ये मौका है और कम से कम इतना तो हो ही सकता है कि दोनों बड़ी जमातों के जो रहनुमा हैं, जो हेड ऑफ दी मुस्लिम लीग या तहरीक इंसाफ, दोनों कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपने लीडरों को रोकें कि अगर आप कोई पॉजिटिव बयान नहीं दे सकते तो कोई नेगेटिव तो ना दें। लेकिन मज़हर साहब मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मैं पहले जरा उसकी बात कर लेते हैं, शायद उनके लिए उन्होंने अपनी सियासत और अपना जो बयानिया है उसको इस तरीके से अपने गिर्द एक रस्सी की तरह बांध दिया है। यानी इमरान खान साहब भी जब ट्वीट करेंगे तो वो ये कहेंगे कि जी मजम्मत है, लेकिन घूम फिर के बाद जो है वो हुकूमत पे आएगी, फॉर्म 45 पे आएगी, इस्टेब्लिशमेंट पे आएगी। यानी ये एक ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि नामुमकिन सी बात हो गई है कि वो अपने बयानिए के अंदर उन्होंने इतनी जगह छोड़ी हो कि वो विदाउट एनी इफ्स और बट्स वो कहें कि जी हम मुकम्मल तौर पर इसकी मजम्मत करते हैं और हम साथ खड़े हैं पाकिस्तान की हुकूमत के साथ।
فہد اگر ہم دیکھیں نا کہ جو اس سے موقع پہ مسلم لیگ نون کا اسٹانس ہے وہ بھی بہت ڈسٹربنگ ہے. یعنی ہم کل بھی میں ایک جگہ ایک پروگرام میں گفتگو کر رہا تھا تو مسلم لیگ نون کے جو سینیٹر تھے انہوں نے شروع ہی یہ کیا کہ جی یہ جو پچھلے دور میں جو لا کے یہاں بسا دیے گئے یہ اس کا فال آؤٹس ہے. یعنی ہم اس چیز کو، اور ابھی بھی میں بہت سے اور مسلم لیگ کے رہنماؤں کو، اور اسی طرح آپ نے جس طرح کا کہ تحریک انصاف بھی، تو ہم کہیں چیزوں کو بھلانے کو تیار نہیں ہیں. ہم جو ہے ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ بلوچستان کی صورتحال کتنی خوفناک ہے. اور یہ تو ابھی ایک واقعہ ہوا ہے نا، جو مسلسل واقعات ہو رہے ہیں، تربت لے لیں آپ، پلدار لے لیں، اس سے پہلے جو ایک واقعہ ہوا جس میں تقریباً پورا علاقہ جو ہے ان کے کنٹرول میں چلا گیا تھا. اس طرح کے واقعات ہمارے اندر نہ سر حکومتی سطح پہ نہ اپوزیشن کی سطح پہ ہمیں ادراک ہی نہیں ہے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اور یہ اس کے بھی ڈسٹربنگ ہے مدر صاحب، کیونکہ میں یاد کر رہا تھا کہ جب 9/11 ہوا تھا، اس بات کو بھی اب دیکھیں کتنے 24 سال ہو گئے، تو وہ میں اس وقت ادھر ہی تھا نیو یارک میں، اور آپ یقین جانیے کہ جو 10 ستمبر کو جو امریکہ تھا اور جو 24 گھنٹے بعد 11 ستمبر کو امریکہ تھا، وہ پورا معاشرہ چینج ہو گیا تھا. اور اس وقت سب کے سب جو ہے انہوں نے اس کہا کہ جی ہم اپنی تمام تر چیزوں کو چھوڑتے ہیں، وی آر یونائٹڈ ان گریف اینڈ اینگر. یہ ہم لوگ کیا وی آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آپ فرض کریں خدا نہ خواستہ کوئی جنگ آپ پہ مسلط ہو جائے، آپ کیا کرتے ہیں؟ اب بھول جاتے ہیں نا ساری چیزوں، کیونکہ آپ کی ریاست پر اٹیک ہو گیا ہوتا ہے، آپ کی زمین پر اٹیک ہو گیا تو آپ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. یہ بھی یہی موقع ہے. دیکھیے یہ نہیں اس کو چھوڑیں، اصل چیز یہ کہ اس ایشو کو سمجھیں، بلوچستان کی صورتحال کو سمجھیں، حکومت بھی سمجھے، ریاست بھی سمجھے، سیاسی جماعتیں بھی سمجھیں، خیبر پختونخوا کی سچویشن کو سمجھیں. آج آپ کا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ آپ کے ایسٹرن بارڈر کے مقابلے میں زیادہ انسیکیور ہو گیا ہے. یہ سچویشنز کو ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے، ہم اس کا، اور سمجھ میں نہیں آتا کہ ہماری سیاسی جماعتیں اس طرح کے ریٹورک سے کیوں نہیں نکل پا رہی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ سوال تو پھر اٹھے گا ہماری سیاسی جماعتوں میں. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی ہے، اس کا ایک الگ ایشو ہے، اور جو گورنمنٹ ہے نون لیگ اس کا ایک الگ ایشو ہے. یہ تو پھر جینوئن سوال اٹھے گا کہ اگر اتنے بڑے سانحے پر بھی آپ اپنی سیاسی معاملات سے بالا تر نہیں ہو سکتے تو then there is a serious problem with our politics. وہ تو ظاہر ہے. دیکھیے نا، کیونکہ آپ کوئی چیزوں کو اس چیز کو ڈسکس کر ہی نہیں رہا. دوسرا ایک ایشو جو میں نے محسوس کیا کل سے اب تک، ہماری حکومتیں یہ سمجھ نہیں پا رہی، کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ، کہ انفارمیشن آپ جتنی چھپائیں گے اتنا ہی ڈیمیج ہوگا. انفارمیشن جتنی بتائیں گے اتنا ہی ڈیمیج کنٹرول ہوگا. مظہر عباس صاحب بہت شکریہ، لیکن بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ تھی جو میں بات کر رہے تھے. میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے صرف یہ 2 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی تو یہ ہے کہ یہ واقعی میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری پارٹیز کا جو ڈسکورس ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے جو اس وقت کا موڈ ہے، اور اس وقت وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہا. یہ ایشو، یہ انسیڈنٹ، یہ سانحہ، یہ ٹریجڈی، یہ بہت بڑی ہے. ابھی یہ انفولڈنگ سچویشن ہے، لیکن آل انڈیکیشنز آر کہ یہ ایک بہت ہی گیم چینجنگ جو ہے وہ ٹریجڈی ہوئی ہے. کیا ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے سیاستدان جس طریقے سے واپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں، کیا وہ اس موقع کی جو نزاکت ہے، اس سانحے کی جو نزاکت ہے، کیا اس کو سمجھ پا رہے ہیں؟ اور اگر نہیں سمجھ پا رہے تو پھر یہ سوال تو اٹھے گا کہ آپ پھر کن بنیادوں پر آپ سیاست کر رہے ہیں. اگر آپ ایک نیشنل ٹریجڈی کے پیچھے یونائٹ نہیں ہو سکتے، اور اگر آپ جو اس وقت معاشرے میں جو ایک غم ہے اور غصہ ہے اس کی ترجمانی نہیں کر سکتے، اور ایسے موقع پہ بھی اگر آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریباں ہونا ہے، تو پھر سوال تو اٹھے گا کہ آپ یہ کس طرح کی سیاست کر رہے ہیں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.